حاتم ایک امیر آدمی ہے اور ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے جو میک اپ کرتی ہے۔ اس نے اس سے شادی کرنے پر اصرار کیا، لیکن اس کے باپ نے اس لڑکی سے شادی پر انکار کر دیا تو اسے پڑوسی کی بیٹی لیلا سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ حاتم نے وہی کیا جو اس کا باپ چاہتا تھا، اور ایک ہوٹل میں شادی کے بعد حاتم اور لیلا ایک دوسرے سے بہت دور ہوٹل کے کمرے میں سو گئے۔ جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو لیلا نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے حاتم نے اپنی بیوی سے کہا، میں تم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، تم میری پسند نہیں ہو، میں کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ لیلا رو پڑی۔ وہ اس اسکینڈل سے ڈر رہی تھی جو لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے اگر اس کی شادی کی رات کے بعد اسے طلاق ہو گئی۔ اس نے اسے صرف 3 ماہ کے لیے بیوی بننے کو کہا اور پھر وہ اسے طلاق دے دے۔ وہ اس کی بری شہرت کے خوف میں قائل ہو گیا۔ جب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آیا تو وہ ایک دوسرے سے بہت دور سو گئے۔ دن گزرتے گئے اور لیلا نے اس کے بارے میں، اس کے کھانے اور کپڑوں کے بارے میں ہر چیز کا خیال رکھا۔ وہ کبھی بھی اپنے نمازیں نہیں چھوڑتی تھی اور وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ وہ اس کو ہدایت دے۔ جب حاتم اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ باہر جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا سارا پیسہ اس پر خرچ کر دیا، ایک دن اس کا ایک دوست آیا اور اس نے اس سے کہا کہ جو رقم اس نے اس سے ادھار لی تھی وہ اسے واپس کر دے، ورنہ وہ اسے بے نقاب کر دے گا۔ اس کے دوست نے اسے 1 دن دیا۔ جب لیلا نے سنا کہ اس کے شوہر اور اس کے دوست کے درمیان کیا بات ہوئی ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ دوست کے باہر جانے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو کسی ضروری کام کے لیے باہر جانے کو کہا۔ اس نے اپنا سونا بیچ دیا اور پیسے لے کر گھر واپس آ گئی۔ اس وقت حاتم اپنی گرل فرینڈ کے پاس گیا تھا تاکہ وہ اس سے قرض لے سکے، کیونکہ اس نے اس پر بہت پیسہ خرچ کیا تھا۔ اس نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے بتایا کہ بغیر پیسوں کے وہ کچھ نہیں ہے، تو وہ بہت اداس ہوا اور غصے سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن اس کا دوست آیا اس سے پیسے مانگنے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ شوہر معافی مانگتا، لیلا باہر نکلی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، اس لفافے میں پیسے ہیں، مجھے آپ کی جیب سے ملے، آپ اسے کیسے بھول گئے؟ حاتم کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اپنے دوست کو پیسے دینے کے بعد وہ کمرے میں آیا اور اپنی بیوی کا شکریہ ادا کیا اور قسم کھائی کہ وہ توبہ کرتا ہے اور اس لمحے سے اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور اسے اس سے پاکیزہ کوئی نہیں ملے گی، اور وہ 3 مہینوں کے بارے میں بالکل بھول گیا۔ اس نے اپنی بیوی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کے برے رویے پر صبر کیا اور اسے نظر انداز کیا، اور اس نے اسے نصیحت کرنے اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے دعا کرنے کے سوا کچھ نہیں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا تمام عارضی سہولتیں ہیں اور دنیا کی بہترین عارضی سہولت نیک عورت ہے۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔